بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم ایک عظیم اور دانا شخصیت حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی حکمت بھری نصیحتوں کا ذکر کریں گے جو قرآن مجید کی سورہ لقمان میں محفوظ ہیں۔ یہ نصیحتیں صرف ایک باپ کی اپنے بیٹے سے بات چیت نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہیں۔ توحید اور شرک سے اجتناب۔ سورہ لقمان کی آیت 13 کی تشریح یہ ہے کہ حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو توحید کی تلقین کی۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ دوسری نصیحت والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ لقمان کی آیت 14 اور 15 کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت لقمان نے ایک نصیحت والدین کے حوالے سے کی، اور وہ یہ کہ میرے پیارے بیٹے، ماں نے دکھ جھیل کر تمہیں جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، اس لیے والدین کی عزت و خدمت فرض ہے۔ اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو نافرمانی کرو، مگر دنیاوی معاملات میں حسن سلوک رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسری نصیحت، اللہ کا علم اور قدرت۔ سورہ لقمان کی آیت 16 میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے عمل سے باخبر ہے، چاہے وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان و زمین میں۔ یہ اللہ کے علم کی وسعت کی نشانی ہے۔ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ چوتھی نصیحت، نماز قائم کرنا۔ سورہ لقمان کی آیت 17 کی وضاحت میں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کی پابندی کی تلقین کی، کیونکہ نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرایا۔ ایک اور نصیحت، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ سورہ لقمان کی آیت 17 کی وضاحت میں مزید یہ بھی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ایک اسلامی فریضہ ہے۔ یہ ایک باعمل مومن کی پہچان ہے۔ حدیث میں ہے، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان سے، ورنہ دل سے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صبر اختیار کرنا۔ سورہ لقمان کی آیت 17 کی تشریح میں یہ بھی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹے، زندگی میں مشکلات آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی، لیکن صبر کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ تکبر سے بچنا۔ سورہ لقمان کی آیت 18 کی وضاحت میں ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی کی کہ بیٹے، غرور اور تکبر کی ممانعت ہے، یعنی منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ حدیث میں ہے، جو شخص دل میں ذرہ برابر بھی تکبر رکھے گا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک اور نصیحت ہے، میانہ روی اور نرمی اختیار کرنا۔ سورہ لقمان کی آیت 19 میں بتایا گیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، چال میں میانہ روی اور آواز میں نرمی اختیار کرنا اسلام کی تعلیم ہے۔ زور زور سے بولنا اور غرور سے چلنا یہ گدھے کی چال کی مشابہت ہے، جسے قرآن نے ناپسند کیا۔ حدیث میں ہے، نرمی جس چیز میں ہو اسے مزین کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں وہ صرف یہی 8 بنیادی نصیحتیں ہیں جو سورہ لقمان کی آیت 13 سے 19 میں واضح طور پر آئی ہیں۔ البتہ کچھ علماء اور مفسرین جیسے امام رازی، ابن کثیر، امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنی دانائی کی بنیاد پر اور بھی بہت سی مفید باتیں کیں۔ یہ نصیحتیں اگرچہ قرآن میں نہیں مگر روایات اور تفاسیر میں موجود ہیں۔ روایات و اقوال کے مطابق حضرت لقمان کی دیگر حکمت بھری نصیحتیں آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہی انسان کو برباد بھی کرتی ہے اور سنوار بھی دیتی ہے۔ اپنے دوست کو اس وقت آزماؤ جب وہ تم پر غصہ ہو، کیونکہ تب ہی اصل فطرت سامنے آتی ہے۔ خاموشی حکمت کی علامت ہے، اور بہت بولنے والا ہمیشہ نادم ہوتا ہے۔
دنیا ایک سایہ ہے، اس کے پیچھے دوڑنے والے تھک جاتے ہیں اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ صحبت کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ جب علم سیکھو تو اس پر عمل بھی کرو ورنہ علم بوجھ بن جاتا ہے۔ جب بھی غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمتیں اور نصیحتیں اسلامی تاریخ میں ہمیشہ باعث فہم و بصیرت رہی ہیں۔ قرآن کی آیات کے علاوہ مختلف تفاسیر، تاریخی روایات اور اقوال سلف میں ان کی بہت سی دانائی بھری باتیں نقل ہوئی ہیں جو تربیت، اخلاق اور زندگی کی اصلاح سے بھرپور ہیں۔ آگے مزید منتخب اور گہری نصیحتیں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے، دو آدمیوں کو قریب سے پہچاننا، جب وہ غصے میں ہو اور جب وہ اقتدار میں ہو۔ جب لوگ تم پر ظلم کریں تو تم عدل سے کام لو کیونکہ عدل ظلم کو مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص تم سے مشورہ مانگے تو وہ مشورہ دو جو تم خود اپنے لیے پسند کرو۔ دولت سے پہلے علم حاصل کرو کیونکہ دولت ختم ہو سکتی ہے، علم تمہیں ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تنہائی میں گناہ نہ کرو کیونکہ جسے تم دیکھتے نہیں وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس انسان کے پاس شکر، صبر اور قناعت ہو وہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے۔ بد اخلاقی انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو تمہاری زبان سے تمہارا راز لے لے۔ خاموشی سوچ کا دروازہ کھولتی ہے اور فضول گوئی سوچ کو بند کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان کا بیٹے سے کہا گیا ایک اور خوبصورت جملہ، اے میرے بیٹے، دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں ایمان کو کشتی بنا، تقویٰ کو بادبان اور توکل کو اس کا لنگر، تاکہ تو اس میں ڈوب نہ جائے۔ آئیے جانتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی مزید نفع بخش، دل کو چھو لینے والی باتیں۔ بیٹا، جو کام آج کر سکتے ہو اسے کل پر مت چھوڑو کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ کبھی عزت دار نہیں بن سکتا۔ جب دل میں تکبر آ جائے تو سمجھ لو کہ تمہارے علم و عبادت کا فائدہ ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کا چرچا مت کرو ورنہ وہ ریاکاری بن جاتی ہے۔ نیکی کا بدلہ اللہ سے مانگو، لوگوں سے نہیں، ورنہ دل میں حسرت رہ جائے گی۔ دنیا میں ایسے جیو جیسے مسافر کیونکہ تمہارا اصل گھر آخرت ہے۔ بیٹا، تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت ہر حال میں آنی ہے اور قیامت کا دن یقینی ہے۔ بیٹا، اگر تم کوئی نیکی چھپ کر کرو تو وہ تمہارے دل کو روشن کرے گی اور اگر تم کوئی گناہ چھپ کر کرو تو وہ تمہارے دل کو سیاہ کر دے گا۔ مزید نصیحتیں۔ بیٹا، جب بھی اللہ سے مانگو تو یقین سے مانگو کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو چیز تمہیں آخرت سے غافل کرے وہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ بیٹا، گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لو کیونکہ موت کا پتہ نہیں۔ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، پیچھے بھاگو گے تو دور ہو جائے گا، چھوڑ دو گے تو خود پیچھے آئے گا۔ جب کسی کا راز تمہیں معلوم ہو جائے تو اسے امانت سمجھو، خود کو ہمیشہ چھوٹا سمجھو تاکہ اللہ تمہیں بڑا بنا دے۔ جھوٹ ایمان کا دشمن ہے اور سچ دلوں کا سکون ہے۔ بیٹا، جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ بیٹا، علم ایسا خزانہ ہے جو جتنا بانٹو اتنا ہی بڑھتا ہے۔ دو قسم کے لوگ کامیاب نہیں ہوتے، ایک وہ جو اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کرے اور جو سیکھنے سے شرمائے۔ بیٹا، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور روئے۔ اگر تمہیں اپنے رب کی پہچان ہو جائے تو دنیا کی ہر مصیبت آسان ہو جائے گی۔ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت عقل مند انسان کی نشانی ہے۔
کسی کے عیب مت تلاش کرو کیونکہ تم خود بھی عیبوں سے خالی نہیں ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحتیں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک جامع، پرامن اور بااخلاق راستہ دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں اور خود بھی ان پر عمل کریں تو دنیا و آخرت میں کامیابی یقینی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔